انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، بے شک نازل کیا ہم نے آپ کی طرف کتاب کو بالحق حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس تاکہ فیصلہ کریں آپ لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ جو دکھایا اللہ نے آپ کو، ولا تکن للخائنین خصیما اور نہ ہو جانا آپ خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے، اب یہاں پہ یہ ہوا کہ ایک جو ہے نا مدینہ کے اندر رہتے تھا قبیلہ، بنو ظفر کے قبیلہ کے لوگ تھے، 3 بھائی تھے، بشر، بشیر اور مبشر، اور ان کا جو ہے نا یہ کس کے، عبیرت کے بیٹے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، ان میں سے جو تھا نا بشیر، یہ بشیر سب سے زیادہ جو ہے یعنی کہ برا انسان تھا کہہ لیں، تو ان کا جو یہ نا ہمسایہ تھا رفاعہ بن زید ان کا ہمسایہ تھے۔ تو ایک دفعہ جو ہے نا انہوں نے تجارتی مال آیا تو رفاعہ بن زید نے نا آٹا اور میدا خرید لیا اور جو ہے نا میدا اپنے گھر میں رکھا۔ یہ کیا کرتے تھے، آٹے کی روٹی کھایا کرتے تھے مدینہ کے لوگ، لیکن میدا ان بڑے لوگوں کے لیے سنبھال کے رکھ دیتے تھے، پہلے مہمانوں کے لیے یا بڑے لوگوں کے لیے جنہوں نے کبھی آنا ہوتا، تو ان کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو میدا تھا اپنے اسلحہ والے کمرے میں سنبھال کے رکھ دیا۔ تو اب یہ جو بشیر تھا اس نے کیا کیا کہ ان کے گھر میں ڈاکہ ڈالا، چوری کی، اور ان کا اسلحہ بھی چوری کر لیا، اور پھر کیا کیا کہ ان کا میدا بھی چوری کر لیا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے جو ہے نا اپنی شکایت اپنے اس سے کی، چچا سے کی، اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے شکایت۔ جب ان کو پتہ چلا پھر لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے بنو ظفر کے یہ جو قبیلے کے لوگ ہیں، یہ جو بشر، بشیر اور یہ والے یہ تینوں بھائی ہیں، ان کے گھر جو ہے نا انہوں نے چولہا چلایا تھا، آگ جلائی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ ان کا میدا اس رات جو ہے جس دن چوری ہوا ہے اسی رات انہوں نے آگ جلائی ہے، تو کیا پتہ انہوں نے کھا لیا ہو۔ تو جب ان کو پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ ہمارا جو ہے یہ راز فاش ہو رہا ہے، تو انہوں نے وہ سارا اسلحہ وغیرہ اٹھا کے یہودی کے گھر میں پھینک دیا کہ یہودی کے گھر میں کہ وہ پکڑا جائے۔ پھر بعد میں آ کے کہا انہوں نے، بنو ظفر کے لوگوں نے آ کے کہا کہ ہمارے جو ہے نا پاک دامن اور نیک لوگوں کے اوپر انہوں نے تہمت لگائی ہے، انہوں نے بلا وجہ ان کو کہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بلایا، رفاعہ بن زید اور ان کو، کہ آپ لوگوں نے بلا وجہ یعنی کہ کسی ایک نیک کے اوپر آپ نے الزام لگایا، حالانکہ اس نے ایسا نہیں کیا تھا، کیونکہ جو نظر آ رہا تھا اس کے مطابق تو یہی تھا کہ یہودی نے چوری کیا، اس کے گھر سے اسلحہ وغیرہ ملا۔ تو پھر اس پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آیت نازل کی اور کھول کے بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو ہے، تاکہ پھر یہ ہو جاتا کہ یہودی کو تو پتا تھا کہ میں نے چوری نہیں کی، تو پھر وہ اور ان کے لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ اس نے چوری نہیں کی، تو کیا ہو جاتا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا وہ یہ کہنے لگ پڑتے کہ انہوں نے یہ یہودی کے اوپر جو ہے الزام لگا دیا، مسلمانوں کو بچا لیا، یہ یہودی تھے اس لیے اس کے اوپر الزام لگا دیا۔ اور دوسری بات اس سے پتہ چلتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غیب کا علم نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار میں ایک انسان ہی ہوں اور جس طرح سنتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں۔ ممکن ہے کہ ایک شخص اپنی دلیل و حجت پیش کرنے میں تیز تراز اور ہوشیار ہو، یعنی چرب زبان ہو، وہ زیادہ باتیں کر کے مجھے وہ کر لے اپنے اس میں، تو اس کی گفتگو سے میں متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، حالانکہ وہ حق پر نہ ہو، اور اس طرح میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں۔ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ آپ کا ٹکڑا ہے، اب یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے لے لے یا چھوڑ دے۔ کہ اس شخص کو تو پتہ ہے نا کہ میں حق پہ نہیں ہوں، میں اگر کسی کی چرب زبانی سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں جو شخص حق پر نہیں ہے، تو یہ اگر وہ اس کا حق لے گا تو یہ سمجھ لے کہ وہ آپ کا ٹکڑا ہے، تو وہ جو اپنی اس کو چاہیے کہ وہ خود سوچ لے اس کو لینا ہے یا اس کو چھوڑنا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں جو خیانت کرتے ہیں ان کے خلاف آپ جو ہے صحیح لوگوں سے جھگڑا نہ کریں، واستغفر اللہ اور استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جی ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، اور نہ اب لڑائی کریں ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنی جانوں کے ساتھ، ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کسی خیانت کرنے والے گناہ گار کو۔ یستخفون من الناس، وہ چھپاتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، اور نہیں وہ چھپاتے اللہ تعالیٰ سے، یعنی کیا کہ وہ خوف لوگوں کا تو کرتے ہیں لیکن اللہ کا خوف نہیں کرتے، لوگوں سے تو چھپاتے ہیں باتوں کو، اللہ سے نہیں چھپاتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اور اللہ ان کے ساتھ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، جب وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، مشورہ کر رہے ہوتے ہیں رات کے وقت، ما لا يرضى من القول، ان باتوں کی جن کے اوپر اللہ تعالیٰ جن کو پسند نہیں کرتا، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے جو وہ کرتے ہیں ان کو احاطہ کرنے والا، گھیرنے والا۔
کہ ان جو وہ اعمال کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے گھیرا ہوا ہے. ہا انتم ہاؤلائی، تم وہی لوگ ہو جادلتم عنہم، جو لڑائی کرتے ہو ان کی طرف سے فی الدنیا فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی کہ ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تم جھگڑا کرتے ہو. جو خیانت کرنے والے ہیں یہ ان کے بارے میں ہی آیا ہے، یہ جو ابرت کے بیٹے تھے ان کے بارے میں کہ ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں آپ ان کی طرف سے کیا لڑائی کرتے ہو. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامتی، بس کون ہے جو جھگڑا کرے گا ان کی طرف سے قیامت کے دن اللہ سے، یا کہ اللہ تعالیٰ سے پھر کون جھگڑا قیامت کے دن کرے گا. آج تو دنیا کی زندگی میں آپ جو ہے جھگڑ لیتے ہیں ان کی خاطر، لیکن اللہ کے ساتھ کون جھگڑا کرے گا. امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا ان کی طرف سے وکیل، کہ ان کی طرف سے ان کا وکیل کون ہوگا اللہ کے پاس. ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ، اور جو شخص عمل کرے برے یا ظلم کرے اپنی جان پر، ثم یستغفر اللہ، پھر استغفار کرے اللہ تعالیٰ سے، یجد اللہ غفور الرحیم، پائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا. اب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گناہ کرتا ہے پھر کیا اٹھ کر اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت پڑھی، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کہ کیا ہے جب کوئی وہ بے حیائی کا کام کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کرتے ہیں. تو آپ سے ہم نے طریقہ کیا بتایا کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وضو اچھی طرح کریں، اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر توبہ کریں، نوافل پڑھیں اور نفل پڑھیں، اللہ سے پھر توبہ طلب کریں، اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائیں گے. ومن یکسب اسما فانما یکسبہ علی نفسی، جو شخص کمائے گا برائی سے بس اس نے کمایا اپنی جان کے اوپر، یعنی کہ اپنے جان کے لیے کمایا جو بھی اس نے گناہ کیا. اب یہ جس طرح خیانت کر کے سمجھتے ہیں دھوکہ دے کے کہ ہم نے کسی کو دھوکہ دے دیا، یا میں پہلے بھی اگزامپل بتاتی ہوں، یہ اسی طرح سے ہے کہ اگر میں بیلنس والی دکان پہ جاؤں، لوڈ کروانے جاؤں اور میں جا کے کہوں کہ جو ہے نا 100 کا بیلنس کر دوں اور اس کو غلط نمبر لکھواؤں جان بوجھ کے، اور آ کے کہوں میں نے اس کو پاگل بنا دیا، میں نے بیلنس تو اپنے لیے کروانا تھا، میں نے کسی اور کا نمبر کروا دیا. دھوکہ کس کو ملا؟ خود کو سراسر. اس کے دکان والے کا کیا گیا، اس نے تو اس کو کر دیا، وہ اس کو چلا گیا جس کا نمبر آپ نے لکھوایا، آپ نے اس کو دھوکہ نہیں. اسی طرح ہم سمجھتے کہ ہم سے دھوکہ دے کے ہم دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، دراصل ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کے لیے ہم جو ہے خسارہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں. وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا. ومن یکسب خطیئۃ او اثما، جو شخص کمائے خطا سے، یعنی کہ کوئی بھی گناہ کوئی خطا کمائے یا کوئی گناہ کمائے، ثم یرمی بہ بریئا، پھر تہمت لگا دے کسی بے گناہ پر، فقد احتمل بہتانا، پس پکڑا اس نے، اٹھایا اس نے بہت بہتان، و اسم مبینہ، اور ظاہری گناہ. کہ یہ انہی کے بارے میں کہ پہلے خود گناہ کرے، خود کوئی خطا کرے، اور پھر کیا ہے کہ دوسرے کے اوپر اس کا الزام لگا لے، بجائے اس کے کہ استغفار کرے اور توبہ کرے، کسی بے گناہ کے اوپر اس کا الزام لگا دے، جس طرح انہوں نے کیا یہودی کے اوپر لگا دیا.